اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کچھ روز پہلے ایک نوجوان میرے پاس آیا اور اس نے مجھے ایک واٹس ایپ دکھایا جو اس شخص کی جانب سے کیا گیا تھا جو پہلے مسلمان تھا، پھر اس نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا۔ اس سے اس نے پوچھا تھا کہ تم نے اسلام کو کیوں چھوڑا؟ اس نے اس کی وجہ تو نہیں بتائی، لیکن 3 سوال اس نے اس سے کر دیے، اور وہ تینوں سوال وہی تھے کہ جن کا ذکر ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کیا تھا۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 پڑھی تھی، جس میں تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس پر ہم نے 3 سوال ذکر کیے تھے، وہ یہی 3 سوال تھے۔ پہلا یہ کہ کیا اللہ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے؟ دوسرا یہ کہ کیا خدا خود کو فنا کر سکتا ہے، خود کو قتل کر سکتا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا خدا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ اگر کوئی مسلمان ان تینوں سوالات کے جوابات میں یہ کہے کہ نہیں بنا سکتا، تو سامنے سے کہا جاتا ہے اگر نہیں بنا سکتا تو ہر چیز پہ قادر کیسے ہوا؟ اور اگر کہے کہ ہاں بنا سکتا ہے تو پھر بھی اعتراض ہو جائے گا۔ پتھر نہ اٹھا سکنے پر اس کی قدرت پر اعتراض ہو جائے گا، دوسرا خدا بنا سکنے پر خدا کی وحدانیت پر اعتراض ہو جائے گا، اور خدا کے خود کو قتل کر لینے پر اللہ رب العالمین کے ہمیشہ باقی رہنے پر اعتراض ہو جائے گا کہ پھر تو وہ باقی نہیں رہے گا، پھر تو وہ فانی ہو جائے گا، پھر تو وہ عاجز ہو جائے گا۔ دراصل اس آیت کریمہ کے صحیح مفہوم کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس آیت کریمہ کے صحیح مفہوم کو سمجھ لیا تو پھر یہ تینوں اعتراضات پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کے تحت لفظ شے کی تفسیر میں فرمایا ما یشاء، یعنی شے وہ ہے جو اللہ چاہے، اور یہ 3 چیزیں جن کے ذریعے اللہ کی قدرت پر اعتراض کیا جا رہا ہے یہ وہ ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے چاہا ہی نہیں ہے، لہذا ان 3 چیزوں کے ساتھ اللہ کی قدرت پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب ہے کہ اللہ ہر ممکن پر قادر ہے، لہذا ممکنات کے دائرے میں جو چیزیں آتی ہیں ان پر اللہ قادر ہے، اور جو چیزیں ممکنات کے دائرے سے باہر ہیں وہ ساری محال ہیں، ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی قدرت کا دعویٰ ہی نہیں کیا گیا۔ اور وہ 3 باتیں جن کا ذکر سوالات میں کیا گیا ہے وہ تینوں باتیں وہ ہیں جو محال ہیں، وہ ممکنات کے دائرے میں آتی نہیں ہیں، لہذا ان کے بارے میں سوال کرنا کہ اللہ رب العالمین کی ان پر قدرت کیوں نہیں ہے، تو جواب یہ ہے کہ ان کے بارے میں دعویٰ ہی نہیں ہے۔ دعویٰ ہے ممکنات کے بارے میں، اللہ ہر ممکن پر قادر ہے۔ یہ ممکنات کے دائرے میں ہوتی تو اللہ رب العالمین کو ان پر بھی قدرت مانتے، لیکن یہ ممکنات کے دائرے میں ہی نہیں ہے، لہذا ان پر اللہ رب العالمین کے قادر ہونے کا سوال ہی نہیں بنتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے اندر ہم سورۃ البقرہ کے 3 رکوع کا آغاز کریں گے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور قرآن کریم کی حقانیت کی ایک زبردست دلیل بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے اس ویڈیو کے اندر سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔